آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے اپنا وقت نکال کر آپ لوگ آئے اور ہمیں کوریج دے رہے ہیں۔ آج کی جو پریس کانفرنس کی ہمیں ضرورت پڑی ہے وہ بلوچستان کے موجودہ حالات آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے ہم نے جو ہے یہ پریس کانفرنس ہم کر رہے ہیں۔ اور آج جو موجودہ حالات ہے بلوچستان کے وہ بد سے بدترین بن چکے ہیں، جہاں پر آئے روز عام مسافر شہید کر دیے جاتے ہیں، وہاں کے شہری شہید کر دیے جاتے ہیں۔ عام اس 6 مہینے کے دورانیہ میں 187 جو ہیں عام جو بلوچ افراد ہیں، باقی آپ کہیں کہ پنجاب کے شہری یا کراچی کے یا باقی دیگر صوبوں کے انہیں چھوڑ دیں، صرف 187 کا یہ جو پچھلے 6 مہینوں میں جو قتل کیے گئے ہیں دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھوں 187 کا فگر آتا ہے، شاید ابھی کچھ اور بھی زیادہ آ رہا ہے۔ اسی کل پرسوں کے دن بھی جو ہے 2 افراد جو ہیں بلوچستان میں شہید کیے گئے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں ہم اس وجہ سے بتا رہے ہیں کہ حکومت بلوچستان تو پتہ نہیں کہاں سوئی ہوئی ہے۔ حکومت بلوچستان کو ہم نے بارہ یہ بتانے کی کوشش کی جو یہ شہید ہو رہے ہیں، جنہیں یہ دہشت گرد تنظیمیں مار رہی ہیں، ان کو خدارا آپ لوگ سنبھالیں، ان کو خدارا کم سے کم جو یہ حملے کر رہے ہیں ان میں جو زخمی ہو رہے ہیں، خدارا ان کو کوئی ایسی طبی امداد دیں کہ کہیں پر ان کا جو ہے علاج معالجہ جو ہے وہ بہتر ہو سکے۔ لیکن حکومت بلوچستان ہمیشہ کی طرح سوئی رہی اور سوتی رہے گی۔ لیکن ہم آج یہ فیڈرل سے گزارش کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھا جائے۔ اور دوسری بات، جو یہاں پر آئے روز ایک کیمپ لگا دیا جاتا ہے، جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کی طرف سے ایک کیمپ لگا دیا جاتا ہے، جو کہ دنیا کے سامنے سب کو پتہ ہے، تمام مطلب باشعور افراد یہ جانتے ہیں کہ ان کا اور جو دہشت گرد تنظیمیں فتنۃ الہندوستان کی BLA اور BLF کا، یہ ان کا سیاسی فرنٹ فیس ہے، یہ ان کی ریکوائرمنٹ کی جو ہے وہ ایک سیاسی تنظیم ہے جو لوگوں کو آپ کہیں کہ انتشار کا ماحول پیدا کرتے ہیں، جو فیمیلز کا، کیونکہ ہمارے وہاں پر جو ہمارے قبائلی رسم و رواج ہیں ان میں خواتین کی بہت بڑی عزت ہوتی ہے، ان میں خواتین کے لیے 100 خون بھی قتل کر دیے جاتے ہیں، لیکن یہ جان بوجھ کر خواتین کو فرنٹ فٹ پر لا کر اس طرح کے مطلب وہ حالات بنا دیے جاتے ہیں، اس طرح کے وہ آپ کہیں کہ ریاست کے ساتھ یا ریاستی اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کے لیے ایک ماحول بنا دیا جاتا ہے تاکہ پولیس یا کوئی بھی ادارہ انہیں روکنے کی کوشش کرے یا انہیں قانون یا آئین کے دائرے میں انہیں جو ہے لانے کی کوشش کرے، تو یہ جو ہے یہ کہیں کہ یہ دیکھیں کہ جی ریاست جو ہے خاتون کے بلوچ خواتین کے ساتھ کیا ظلم ڈال رہی ہے، ریاست جو ہے بلوچ خواتین کے ساتھ یہ اس چیز کو پیش کر رہے ہیں۔ اب اسی طرح انہوں نے ایک مسنگ پرسن کا ایک جو ہے وہ نیریٹو بلڈ کیا ہوا ہے، اور وہ اتنا کیا ہوا ہے کہ اس میں جو ہے آپ کوئی جائز ناجائز چیزوں کو کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسنگ پرسنز ہیں ان کو فری ٹرائل دی جائے، ان کو مطلب سو اینڈ سو، لیکن کیا یہ جو وہاں پر کسی کو مخبر کے نام پر قتل کرتے ہیں، کسی کو ڈیتھ اسکواڈ کے نام پر قتل کرتے ہیں، کسی کو اس کے سیاسی نظریے کے نام پر قتل کرتے ہیں، کسی کو اس جرم میں قتل کر دیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان زندہ باد کیوں کہتا ہے، تو کیا ان کو فری ٹرائل ملتا ہے؟ کیا ان کو فری اینڈ فیئر ٹرائل ملتا ہے؟ ان سے یہ ہماری بلوچی رسم و رواجات بھی ہیں، اگر آپ کسی کے اوپر الزام لگاتے تو اسے صفائی کا موقع دیا جائے۔ 14 سال کا معراج جو ہے وہ سروس اسٹیشن پر کام کرتا تھا، وہاں پر جو ہے اندھادھند فائرنگ کر کے اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کی والدہ نے پریس کانفرنس 10 بار پریس کانفرنس تربت میں کی۔ یہ زاہد محمد حسنی بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی، ان کے والد صاحب کو پہلے قتل کر دیا گیا، پھر ان کے بھائی کو شہید کیا گیا۔ کیا ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے اوپر جو ہم الزام لگا رہے ہیں، آپ کو جو ہے ریاستی ایجنٹ قرار دے رہے ہیں، آپ کو ریاست کا مخبر قرار دے رہے ہیں، آپ کو ڈیتھ اسکواڈ آپ کے پاس فیئر ٹرائل کے لیے جو ہے حق ہے؟ 100 کا انہوں نے بلوچی عدالت جو ہے وہ قائم کر رکھی ہے، کسی کو بھی دل چاہے قتل کر دیں، آئے روز بینک لوٹے جا رہے ہیں،
کیا یہ جو ہیومن رائٹس جو ہمارے یہاں پر سو کال ہیومن رائٹس کا جو ایک چرچا ہے، جو آئے روز جو ہے یہاں پر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، میڈیا پر ایک کلپ بناتے ہیں، اگر کوئی ان سے سوال پوچھے تو جی یہ کسی ادارے کا، اس کے اوپر بس آسان، اب بلوچستان کے بعد اب پاکستان میں آسان طریقہ یہی ہوا ہے، اگر کوئی آپ سے سوال پوچھے گا، کوئی ریاست کے حق میں بات کرے گا تو وہ ریاستی اداروں کا بندہ ہے۔ بھائی یہ کون سا قانون ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ اب ہمیں جو ہے بس فین کے لیے جو ہے ہم جو ہے اپنے ملک پر اور اپنے ریاستی اداروں پر تنقید کریں۔ اگر کسی کا دل نہیں مانتا، کسی کا ضمیر نہیں مانتا کہ وہ اپنی ریاست پر، ریاست کے اداروں پر کے خلاف بات نہ کرے، یا وہ ان کا دل مطمئن ہے کہ وہ اپنے ریاستی اداروں کی تعریف کرے، کہ کیا وہ ریاستی اداروں کا ایجنٹ بن گیا؟ آپ کس بنیاد پر یہ کہتے ہیں؟ اور یہ ہیومن رائٹس والے یہ جو 187 جو شہید کر دیے گئے ہیں عام نیت شہری، کیا اس پر ہیومن رائٹس کا کوئی بیان آیا؟ یہی بلوچ یکجہتی کمیٹی، یہی بلوچ یکجہتی کمیٹی ایک جو ہے اپنے 15 جولائی کا میں آپ صحافیوں کے ساتھ شیئر کروں گا، ایک فرد کا کہتے ہیں کہ جی اسے جو ہے انٹیلیجنس ایجنسیز نے اٹھایا ہے ناصر آباد تربت میں، انفورس ڈس اپیئرنس کا جو ہے اس کے اوپر کیا لگا دیتے ہیں، اور اسی دورانیہ باؤٹ کہہ دیتا ہے کہ بی ایل اے نے جو ہے ریاستی مخبر کو جو ہے گرفتار کر لیا۔ 15 جولائی کا آپ دیکھیں کہ باؤٹ نے اپنی ساری ٹویٹس جو ہیں وہ ڈیلیٹ کر دی ہیں، یہ تو سوشل میڈیا پر جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے، باؤٹ نے وہ 15 جولائی کی تمام ٹویٹس جو ہے ڈیلیٹ کر دی ہیں، اور وہی ٹویٹ جو ہے بی وائی سی نے بھی ڈیلیٹ کر دی۔ بعد میں پتا چلا کہ اس بندے کو جو ہے ریاست نے نہیں اٹھایا، اس بندے کو بی ایل اے نے اٹھایا، بی ایل اے نے اٹھا کر اسے قتل کیا ہے۔ اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ بلوچ جینوسائیڈ، بلوچوں کی مسخ شدہ لاشیں، سراج جتوئی کو اپنے گھر سے اٹھایا جاتا ہے، گھر سے اٹھا کر اس کی لاش پھینکی جاتی ہے، اس کی لاش کی تصاویر آپ لوگ دیکھ نہیں سکتے کہ اس کی لاش جو ہے کس طرح مسخ کی گئی ہے۔ ہیومن رائٹس جو مسخ شدہ لاشوں پر، بلوچستان پر جو باتیں کرتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، یا وہ اس کے لیے جو ہے اپنے لیے ایک آپ کہیں کہ ڈیٹا جو ہے، کیا سراج جتوئی بلوچ نہیں تھا؟ کیا اس کی لاش مسخ شدہ نہیں تھی؟ کیا وہ جو ہے وہ جبری گم شدہ نہیں تھا کہ اس کے گھر بچوں کے سامنے جو ہے اٹھائے گئے؟ اور آج بلوچستان کی حکومت کو شرم کرنی چاہیے، ان کو شرم آنی چاہیے کہ آج اس شہید کی فیملی جو ہے درپدر ہے، اور بلوچستان حکومت کو ہم نے بارہا کہا، بلوچستان حکومت کو ہم نے بارہا کہا، خدا را ان شہداء کی جو ہے آپ جو ہے مالی معاونت کریں، ان شہداء کو سنبھالیں، ان شہداء کی فیملیز کو سنبھالیں۔ لیکن بلوچستان حکومت جو ہے وہ میڈیا پر ایک چہرہ اپنا دکھا کر وہ جو ہے کہتی ہے پی ایس نے رابطہ کیا، جی آپ ہمیں لسٹ فراہم کریں، ہم نے 10 بار لسٹ فراہم کی ہے، آپ کو پتہ نہیں آپ حکومت چلا رہے ہیں، ان کے پاس لسٹ نہیں ہے۔ اب ہم عام شہری کہاں جائے؟ بی ایل اے ہمیں اپنا سیاسی موقف اختیار کرنے پر قتل کرتا ہے، حکومت جو ہے اگر حکومت پر ہم تنقید کریں یا حکومت کو ہم آئینہ دکھائیں تو وہ ہمیں کہتی ہے کہ جی آپ ریاست کے مخالف ہیں۔ اب ہم اگر بتا رہے ہیں، ہم کسی دہشت گرد تنظیم کے ہاتھوں قتل ہونے والی فیملی کا بتا رہے ہیں کہ جی یہ جو ہے خدا را اس کو جو ہے آپ سنبھالیں، آپ حکومت ہیں، آپ ان کا خیال رکھیں، تو ہم جو ہے ہم گٹھ جوڑیں، ہم ملک دشمن، ملک مخالف بن گئے، حکومت کی سوشل میڈیا حکومت جو ہے ہمیں اس طرح کاؤنٹر کرتی ہے۔ اور اگر ہم جو ہے پاکستان کی بات کریں، انہی شہداء کی بات کریں جو بی ایل اے کے خلاف ہے، تو وہ ہمیں ریاستی ایجنٹ کہتے ہیں۔ تو آج یہ میڈیا کے تحت میں وفاقی حکومت کو، میں تمام آپ صحافیوں سے میں انصاف کی جو ہے آج ادھر اپیل کے لیے ہم آئے ہیں۔ ہم مختلف ڈسٹرکٹ سے ہیں، زاہد محمد حسنی خزدار سے تعلق رکھتا ہے، میں بولان سے تعلق رکھتا ہوں، عدنان سلیم نوشکی سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ لوگ اسی باوٹ کا آپ لوگ اٹھا کر دیکھیں پیج کہ اسی دورانیہ میں کل کے دن جو ہے وہاں پر جو ہے ایک سمالانی جو ہے شہید کر دیا جاتا ہے، اس سے پہلے اس کے باپ کو شہید کر دیا جاتا ہے،
اس کا مسئلہ کیا تھا؟ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کو بی ایل اے نے کہا تھا کہ جی آپ ہمارے لیے سہولت کاری کریں، آپ ہمارے لیے سہولت کاری کریں، آپ جو ہے فوج کی یا ایف سی کی یا جو بھی فورسز ہیں ان کی موومنٹ ہمارے لیے آپ جو ہے ہمیں انفارم کریں۔ اس نے کہا کہ بھائی میں غریب بندہ ہوں، نہ میرا فوج کے ساتھ میں پورا آ سکتا ہوں، نہ میں آپ لوگوں کے ساتھ پورا آ سکتا ہوں، تو میں نیوٹرل ہوں، مجھے چھوڑے اپنا میں کاروبار کروں۔ اسے قتل کر دیا جاتا ہے اور اس پر جو ہے مخبر کا الزام لگایا جاتا ہے۔ اب ریسنٹلی جو بابل محمد حسنی کو شہید کیا گیا، بابل محمد حسنی کو ایک میگنیٹ بم جو ہے وہ لگا کر اسے جو ہے شہید کیا گیا، اس کے ساتھ جو زخمی ہیں ان کی حالت اگر آپ دیکھیں ان کا وہ جو ہے وہ بالکل معذور ہو چکے ہیں، ایک ہاتھ ایک پاؤں اور آنکھ ان کی جو ہے وہ اس کے دوست کی جو ہے وہ ضائع ہو چکی ہے، وہ ہب کی اس تپتی ہوئی گرمی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم حکومت بلوچستان کو بابا ہم تو اپنے آپ سے اپنے جیب سے ان کی فیملیز یا ان کے دوست جتنے بھی ہم کر رہے ہیں، لیکن حکومت بلوچستان کا کیا یہ حق نہیں بنتا ہے کہ اس زخمی کو علاج کروائے؟ اسی طرح اب یہ چیزیں، یہ جو حکومت کی نااہلی ہے یہ ہماری فورسز کو بھی فیس کرنی پڑ رہی ہے، یہ ہمارے عام عوام کو بھی فیس کرنی پڑ رہی ہے، اور یہ جو ہے ان تمام ہمارے جو آپ کہیں کہ باقی صوبوں سے آنے والے شہری ہیں ان کو بھی فیس کرنی پڑ رہی ہے۔ دن دیہڑے وہ آ کر لوٹ کر جا رہے ہیں۔ جب ہم لیویز کی کرپشن پر ہم نے بات کی، سب سے پہلے میرا گھر ہے نا، وہاں پر یہ جو آرمی ہے ایف سی ہے اس پر تو ہم تنقید کرتے ہیں، کیا لیویز اور پولیس پر ہم نے تنقید کی ہے؟ کبھی قتل نہیں کیے۔ تو پہلے میں اپنے گھر کو، اپنے گھر کے فرد کو جو ہے میں درست فرماؤں، اس کو جو ہے میں بتاؤں کہ بابا آپ اپنے کرپشن چھوڑیں، آپ جو ہے علاقے پر جو ہے آپ نظر رکھیں کہ آپ کی انٹیلیجنس میرے خیال میں باقی جو فورسز کی انٹیلیجنس سے زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ مقامی ہیں تو ہمارے اوپر جی انتقامی کارروائیاں کی جاتی ہے کہ آپ نے ہمارے خلاف بات کی۔ آج بی وائی سی کا یہ گھٹ جوڑ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ آج ہم وہ تمام چیزیں بما ثبوت ہم بات کر رہے ہیں، تمام چیزیں وہ ہم بما ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ آج ایم ای ایم آر آئی جو اسرائیلی ہے، تھنک ٹینک ہے، وہ آج بلوچستان اسٹڈی جو ہے ایک نام سے جو ہے ایک پروجیکٹ اس نے لانچ کیا ہوا ہے۔ آج کیا کلبوشن کے جو کیا تھے فٹ پرنٹس، کلبوشن کیا نہیں پکڑا گیا؟ اسرائیلی فٹ پرنٹس وہاں پر نہیں ہے بلوچستان میں۔ تو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کے جو افراد ہیں وہ سو خون ان کے ہاتھ جو ہے سو قتلوں میں بلوچستان اور پاکستانیوں کے قتلوں میں رنگے ہوئے نہیں ہیں؟ ان سب پر ہم سب نے سوچنا ہوگا، ان سب کے خلاف اب ہم سب نے اٹھنا ہوگا۔ اگر آج ان کو ہم نمایاں نہیں کرتے، آج اگر ہم ان کے خلاف آواز نہیں بنتے، تو یہ آج جو ہے کل کے دن آپ سب کے گھر میں بھی یہ پڑے گی۔ عدنان بھائی باقی مزید جو ہے اس پر میرے خیال میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ بابر خجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عدنان سلیم ہے اور میرا تعلق ڈسٹرکٹ نوشکی بلوچستان سے ہے۔ آج اسلام آباد پریس کلب میں میرے جتنے بھی وائی سی کے متعلق کویسچنز ہوں گے یا میرے کنسرنز ہوں گے یا میں جو بھی کہوں گا وہ میں بلوچستان کی اس یوتھ کو پریزنٹ کر کے کہوں گا جنہیں بی ایل اے کے دہشت گرد اور بی ایل اے کے سپورٹ کرنے والے اور بی ایل اے کی سیاسی پروکسیاں آگے آنے نہیں دیتے، ان کو بیکورڈ رکھتے ہیں تاکہ دنیا کے سامنے اصلیت اور جو ریئلٹیز ہے، جو گراؤنڈ بیسڈ ریئلٹیز ہے، وہ ہمیشہ پردے کے پیچھے رہے۔ آج میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے، اس پریس کانفرنس کے توسط سے بی وائی سی کے ان تمام سیاسی پروکسیوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں جو کہ کہتے ہیں کہ شاید ہم بلوچستان میں انسانی حقوق کے، ہیومن رائٹس کے بڑے چیمپئنز ہیں۔ بلوچستان کے دھرتی سے اگر انسانی حقوق کی صدا بلند ہوتی ہے تو شاید وہ بی وائی سی کی سیاسی تنظیم کرتی ہے یا ان کے چند سیاسی پروکسیاں کرتے ہیں۔ تو آج میرا ان سے سوال ہے کہ اگر ایک سائٹ پر آپ بلوچستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں،
آپ بلوچستان کی بات کر رہے ہیں، آپ بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بات کر رہے ہیں، تو آپ پورے بلوچستان کی نمائندگی کو سامنے ریپرزینٹ کیوں نہیں کرتے؟ آپ بلوچستان کے ہر ڈسٹرکٹ سے، ہر ڈویژن سے، ہر گاؤں سے، ہر قصبے سے لوگوں کو آنے کیوں نہیں دیتے؟ آپ اپنے بیچ میں ہمیں کیوں نہیں بٹھاتے؟ آپ ہماری آواز آگے کیوں پہنچنے نہیں دیتے؟ آپ ہمیں کیوں بتانے نہیں دیتے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ وہاں کس طرح کی ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو رہی ہے جن پر یہ سب خاموش ہے؟ اگر بلوچستان میں یہ خود کو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کہتے ہیں تو میں آج پوری دنیا کو اس پریس کانفرنس کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے بلوچستان کے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ نہیں ہیں۔ ہاں ضرور یہ بی ایل اے کے حق میں، بی ایل اے کے تمام پالیسیز کے حق میں، بی ایل اے کے تمام پریس ریلیز کے حق میں یہ اپنی آواز ضرور بلند کرتے ہیں، اور بی ایل اے کے انہی پہاڑوں میں چھپے ہوئے بزدل دہشت گردوں کی جب بدبودار لاشیں سڑکوں پر ملتی ہے تو تب یہ لوگ ان کی نمائندگی بھی کرتے ہیں، ان کے لیے آواز بھی اٹھاتے ہیں اور ان کی شناخت کو اپنا کر ان کے لیے جدوجہد بھی کرتے ہیں۔ آج بی وائی سی کے تمام سیاسی پراکسیوں سے میرا ایک ہی سوال ہے کہ اگر آپ لوگ بلوچستان سے ہیں تو آپ لوگ بلوچستان میں ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، آپ بلوچستان میں ہیومن رائٹس کے چیمپئنز ہیں، جب اسی بلوچستان میں صرف پاکستان زندہ باد کی صدا بلند کرنے کی بنیاد پر مجھے بی ایل اے اور بی ایل ایف تھریٹ کرتی ہے، میرے گھر پر حملہ کرتی ہے، میرا پیچھا کرتی ہے، مجھے دھمکیاں آتے ہیں، مجھے عمان سے دھمکی آتی ہے، مجھے انگلینڈ سے دھمکایا جاتا ہے کہ آپ سائڈ پر ہو جائیں، آپ بات نہ کریں، آپ بلوچستان کی یوتھ کو ریپرزینٹ نہ کریں، آپ حق اور سچ کی بات نہ کریں، تو وہاں جو ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو رہی ہے، وہاں جو میرے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، وہاں اگر آپ واقعی بلوچستان میں انسانی حقوق کے چیمپئنز ہیں، جو کہ آپ نہیں ہیں، بلوچستان کا ایک ایک بچہ جانتا ہے، تو آپ وہاں میرے لیے کیوں آواز نہیں بلند کرتے؟ اگر بلوچستان میں صرف حب الوطنی کی بنیاد پر معصوم بلوچ نہتے شہریوں کو قتل کیا جاتا ہے تو وہاں آپ کے انسانی حقوق کا ڈرامہ کہاں چلا جاتا ہے؟ وہاں آپ انسانی حقوق کی بات کیوں نہیں کرتے؟ وہاں کیوں آپ گنگے اور بہرے بن جاتے ہو؟ جب اسی بلوچستان میں بی ایل اے کے بزدل دہشت گرد بسوں میں سے صرف پنجاب کے معصوم نہتے مزدوروں کو جو وہاں بلوچستان میں روزی اور روٹی کمانے آتے ہیں، جو اپنے بچوں کے مسائل کو، ان کے دکھ درد کو اپنے کندھوں پر اس کا بوجھ لے کر وہاں کمانے آتے ہیں تاکہ وہ وہاں محنت مزدوری اور مشقت کرے، یہاں پنجاب میں ان کے بچے سکون کی نیند سوئے، رات کو ایک روٹی ایک نوالہ کھا کر سوئے، جب ان کو بسوں میں سے شناختی کارڈ کی بنیاد پر اتار کر ان کے والدین کے سامنے، ان کے بیوی بچوں کے سامنے، ایون ایسے وہاں واقعات ہوئے کہ ان گاڑیوں میں ان کی خواتین موجود تھے، ان کے سامنے انہیں اتار کر شہید کر دیا جاتا ہے، وہاں آپ لوگ کیوں مذمت نہیں کرتے؟ وہاں آپ لوگ کیوں بات نہیں کرتے؟ وہاں ہیومن رائٹس آپ لوگوں کی کہاں سو جاتی ہے؟ جب بلوچستان میں خزدار میں ہمارے آنے والے کل کے مستقبل کو، وہاں آرمی پبلک اسکول کے معصوم نہتے بچوں کو جو اپنے گھروں میں سے تعلیم حاصل کرنے باہر نکلے ہیں، جو وہاں سے نکل کر اپنے اسکول جا رہے تھے، جب بی ایل اے کے بزدل دہشت گردوں نے ان سافٹ ٹارگٹس کو ٹارگٹ بنایا، تب آپ لوگوں نے کیوں اپنے ٹویٹر ہینڈلز سے ان کے حق میں صاف الفاظ میں ایک مذمت تک نہیں کی؟ جب وہاں نوشکی میں، میرے اپنے ضلع میں ایف سی ہیڈ کوارٹر نوشکی پر حملہ کیا جاتا ہے، وہاں افواج پاکستان کے بہادر بیٹوں کو، افواج پاکستان کے دلیر اور نڈر بیٹوں کو جو وہاں میرے اپنے ضلع میں امن و امان قائم کرتے ہیں، وہاں بلوچ ماؤں بہنوں کے عزتوں کے جو محافظ ہے، جب انہیں شہید کیا جاتا ہے، وہاں آپ کو انسانی حقوق کیوں یاد نہیں آتے؟ جب وہاں ہمارے اپنے بلوچ پرہمن شہریوں کو شہید کیا جاتا ہے، وہاں بی وائی سی کی سیاسی تنظیم کی آواز بلند نہیں کرتی؟ پھر وہ آ کر یہاں اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں اور وہاں یہ پوری بلوچستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم گراؤنڈ بیس ریئلٹیز کو دیکھیں، آج بھی چند خواتین آئی ہے جن کا تعلق دہشت گردانہ گھرانوں میں سے ہے، جن کے بیٹے یا تو خود کو لاپتہ فرد کہہ کر پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں، جن کے کافی ثبوت آگے جا کر میں پیش بھی کروں گا۔ اگر وہاں پر بلوچ، ہماری پچھلے مہینوں میں 2 بلوچ ملازمین کو شہید کیا گیا، ہمارا ایک پنجگور سے تعلق رکھنے والا ڈپٹی کمشنر تھا ذاکر بلوچ، ان کو صرف وہ اپنی فیملی کے ساتھ سفر کر رہے تھے، انہیں صرف روکا گیا اور وہ رکے نہیں اور انہیں شہید کیا گیا۔ وہاں ان نام نہاد بلوچوں کے انسانی حقوق کے کارکنوں نے بات نہیں کی۔ جب پچھلے دنوں حنیف نورزئی ہمارے اسسٹنٹ کمشنر تربت تھے، انہیں بی ایل اے کے دہشت گردوں نے اغوا کیا، تب انہوں نے اسے لاپتہ فرد قرار نہیں دیا، تب انہوں نے اس کے لیے بات نہیں کی، تب یہ لوگ سڑکوں پر نہیں آئے۔
ہم ان کو نہیں کہتے کہ آپ ہمارے لیے مذمت کریں یا آپ ہماری ریپرزنٹیشن کریں یا آپ ہماری شہداء کے لیے آواز بلند کریں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم میں اتنی ہمت اور طاقت ہے کہ ہم اگر آپ کی دہشت گردی کو آج بے نقاب کر رہے ہیں, ہم پوری دنیا میں آپ کی دہشت گردانہ سوچ کو, آپ کی دہشت گردانہ حرکتوں کو دنیا کے سامنے لا رہے ہیں. ہم میں اتنی ہمت بھی ہے کہ ہم اپنی شہداء کی بات کریں, اپنے شہداء کی ریپرزنٹیٹیو بن کر آگے آئیں. لیکن اگر آپ کہتے ہو کہ ہم ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, اگر ہم ابھی بھی گوگل کریں, یہ بی وائی سی کی جتنے بھی نام نہاد انسانی حقوق کے کارکن ہیں, چاہے وہ ماہرنگ لانگو ہو, چاہے وہ سمیدین ہو یا کوئی بھی ہو, وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ, وہاں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ بی ایل اے رائٹس ایکٹیوسٹ. تو اگر آپ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں تو آپ ہمارے لیے بھی بات کریں. دوسری بات, جب بلوچستان میں وہاں پہ ٹرین ہائی جیک ہوتا ہے, جب بی ایل اے کے بزدل پہاڑوں میں چھپے ہوئے دہشت گرد جو آج اپنی ماں اور بہنوں کو سڑکوں پر آگے کر کے ان استعمال کر رہے ہیں اور ان کے پردوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں اور وہاں بزدلی سے بلوچستان میں حملہ آور ہونے کی منصوبہ بندیوں میں مصروف حمل ہے, وہ پہاڑوں سے اترتے ہیں, وہ معصوم نہتے شہریوں کا ٹرین ہائی جیک کرتے ہیں اور اس ٹرین میں لاتعداد مسافروں کو شہید کیا جاتا ہے صرف اس چیز کی بنیاد پر کہ وہ سیکیورٹی فورسز سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا بہت بڑا پرانا کھیل ہے. یہ ہر اس نہتے معصوم شہری کو قتل کرتے ہیں, پھر اسے جاسوس قرار دیتے ہیں, پھر اسے افواج پاکستان سے جوڑ دیتے ہیں. اگر کوئی جاسوس ٹریول کرے گا, سفر کرے گا, جاسوس, کبھی آپ لوگوں کا جاسوسوں سے پالا ہی نہیں پڑا, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کس طرح سے ٹریول کرتے ہیں. وہ افواج پاکستان کے بہادر بیٹے ہیں, وہ اس ملک کے حفاظت کے ضامن ہیں, وہ اس طرح سے سب مل کر ایک گروپ کی شکل میں تو ٹریول نہیں کریں گے. ان کا مقصد نہتے شہریوں کو شہید کر کے اپنا خوف اور ہراس کا ایک ماحول بنانا ہے. جب وہاں پہ بولان کے علاقے میں جعفر ایکسپریس پر حملہ کیا گیا, معصوم شہریوں کو قتل کیا گیا, تو بی وائی سی نے اس کی مذمت کرنے کی بجائے اس پر پوری دنیا میں جشن منائی. بی وائی سی کے انہی ٹویٹر اکاؤنٹس نے, جیسے کہ میرے بھائی نے ذکر کیا, باہوت, بلوچستان فیکٹس اور باقی لاتعداد ایسے اکاؤنٹس ہیں جو کہ بی ایل اے کے حق میں بات کرتے ہیں, بی ایل اے کے حق میں آرٹیکلز چھاپتے ہیں, بی ایل اے کے پریس ریلیز وہاں سے باقاعدگی کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں. پھر انہی اکاؤنٹس نے ان معصوم نہتے شہریوں کی شہادت پر جشن منائی. اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہی اکاؤنٹس بی وائی سی کی قیادت کو, ماہرنگ لانگو کو, سمیدین بلوچ کو اور ان کے تمام سو کالڈ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹس کو فالو بھی کرتے ہیں. یہ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمارا بی ایل اے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ کا بی ایل اے سے تعلق نہیں ہے, جو اکاؤنٹس ان کا پریس ریلیز کرتے ہیں, ان کی حق میں آواز بلند کرتے ہیں, بلوچستان کے نوجوان, بلوچستان کے محب وطن نوجوان جب شہید ہوتے ہیں تو وہ لوگ خوشی مناتے ہیں, تو وہی اکاؤنٹس آپ کی گرفتاری پر سب سے پہلے آواز کیوں بلند کرتے ہیں؟ وہی اکاؤنٹس آپ کے جملوں کو, آپ کے الفاظ کو پوری دنیا میں اپنے ٹویٹر ہینڈلز کے ذریعے کیوں پھیلاتے ہیں؟ اور دلچسپی کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے طرف سے بھی ان کو فالو کیا جاتا ہے. بی وائی سی کے چند دعووں کی بات میں کروں. بی وائی سی کی سینئر قیادت ماہرنگ لانگو جو آج جیل میں ہے اور اپنے کیے کا بھگت رہی ہے, وہ کہتی ہے کہ پاکستانی ریاست نے میرے باپ عبدالغفار کو قتل کیا ہے. اگر آپ صحافی حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ابھی گوگل کریں اور آپ لکھیں عبدالغفار لانگو, تو اس کے وہ تصویریں آئیں گے, وہ بندوق برداروں کی تصویریں آ جائیں گی وہاں, جو کہ ان کے ہاتھ میں بندوقیں ہیں, وہ پہاڑوں پر موجود ہے اور وہاں دہشت گردی میں مصروف حمل ہے. آپ کے باپ کو اس ریاست نے قتل نہیں کیا. اگر آپ کے باپ کو یہ ریاست قتل کرتی بھی تو یہ ریاست کا حق ہوتا, کیونکہ ریاست کا فرض بنتا ہے کہ وہ ہر اس دہشت گرد کو جہنم واصل کرے جو بلوچستان کے شہریوں کو, جو پاکستان کے شہریوں کو, نہتے معصوم شہریوں کو قتل کرے اور شہید کرے. اب آگے میں بی وائی سی کے کچھ اور کلیمز کی بات کرنا چاہوں گا. بی وائی سی کہتی ہے کہ ہمارے جو مسنگ پرسنز ہیں انہیں ریاست پاکستان نے اٹھایا ہوا ہے. بی وائی سی کی ایک رکن ہے, گلزادی ہے ان کا نام, اور وہ آج بھی بلوچستان میں جیل میں ہے. وہ کہتی ہے وہ 3 سال 4 سال انہی پریس کلبز کے سامنے وہ دندناتی پھرتی رہی, ریاست پاکستان کو بدنام کرتی رہی اور کہتی رہی کہ میرے بھائی ودود صادق زئی کو ریاستی فورسز نے اغوا کیا ہوا ہے, لاپتہ کیا ہوا ہے. جبکہ پچھلے سال وہاں رات کی تاریکی میں بی ایل اے کے دہشت گردوں نے اپنی ماضی کو دہرائی اور رات کی تاریکی میں بلوچستان کے نہتے محب وطن بلوچ شہریوں کے گھروں پر وہ ایک دفعہ پھر حملہ آور ہوئے, تو اسی دہشت گردانہ حمل میں, اسی بزدلی اور غیر انسانی حمل سے بری ہوئی حملے میں وہ جہنم واصل ہو گیا.
تو یہ ان کے بھائی ہو یا ان کے باپ ہو یا ان کے شوہر ہو، جو بھی ہو، یہ ان کی یہی BYC کی خواتین خود ذہن سازی کرتی ہے. ان کو پہلے ریاست کے مخالف بناتے ہیں، ریاست کے خلاف جھوٹی من گڑت کہانیاں سناتے ہیں، پھر جب وہ پہاڑوں پر جاتے ہیں وہ بندوق بردار ہو جاتے ہیں، وہ نقاب پوش ہو جاتے ہیں، پھر یہ لوگ آ کر یہاں اپنی جعلی مسنگ پرسنز کا نیریٹو بلڈ کرتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری یہ جو تحریک ہے یہ کوئی انسانی حقوق کی تحریک ہے. تو آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں ایز اے پاکستانی اینڈ بلوچستانی سن، اینڈ میں وہاں بلوچستان کے ایک پیور پیٹریوٹک بلوچ فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، اور آج میں یہ بات یہاں ایز بینگ اے بلوچستانی دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں ان کی کوئی حقوق کی جنگ نہیں ہے. ان کو کون سے حقوق نہیں ملے؟ اگر ہم BYC کے سینئر قیادت کی بات کریں، اسی مارنگ لانگا کو ریاست پاکستان نے بولان میڈیکل کالج سے اپنے سرکاری وظائف پر، سرکاری خرچے پر MBBS کرایا، اسے ڈاکٹر بنایا، پھر وہ وہاں سے ڈاکٹر بن کے پر منتھ ریاست پاکستان سے 50,000 روپیز سیلری لے کر وہاں سول ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کرتی رہی ہے. اس کے بعد آج بھی وہ بلوچستان حکومت میں 17 گریڈ کی میڈیکل آفیسر ہے. آج ان کی بہن جو یہاں اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہے اور ریاست کے خلاف یہاں ریاست کو بدنام کر رہی ہے، ریاست کے خلاف ایک تصویر بن کر آئی ہے، اسی نادیہ لانگا کو ریاست پاکستان میں سرکاری وظائف پر پنجاب جیسے بڑے شہر میں پورے سرکاری کوٹے کی بنیاد پر اسے لاء کی ڈگری عطا کی گئی، اسے تعلیم دیا گیا، اس کے لیے ہاسٹلز کے دروازے کھولے گئے، اس کے لیے تعلیمی اداروں کے دروازے کھولے گئے. آج اسی مارنگ لانگا کی ایک بہن اقرا لانگا جو آج سے 2 سال بعد جب نادیہ لانگا جیل میں جائے گی وہ لانچ ہوگی، وہ اسی سڑک پہ آئے گی. آج وہ BMC میں BDS کی تعلیم ریاستی وظائف پر حاصل کر رہی ہے. ریاست پاکستان نے BYC کی رکن گلزادی کو آج بھی بلوچستان یونیورسٹی میں اسکالرشپ کی بنیاد پر اسے تعلیم مل رہا ہے. آج ماہرنگ لانگا کا بھائی ناصر لانگا ریاست پاکستان کا حکومت بلوچستان کا ایک ملازم ہے، ایز اے کلرک وہ وہاں سرف کرتا ہے. ایک طرف یہ ریاستی سہولیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسری طرف یہ ریاست کے خلاف جھوٹی من گڑت ایک تصویر بنا کر بلوچستان کے نوجوانوں کو ورغلاتے ہیں، ان کی ذہن سازی کرتے ہیں اور قلم ان کے ہاتھوں سے چھین کر یہ لوگ بندوق تما کر انہیں پہاڑوں میں بیچتے ہیں. تو آج دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی آزادی کی تحریک نہیں ہے، کوئی انسانی حقوق کی تحریک نہیں ہے، یہ ذاتیات کی تحریک ہے، یہ مفادات کی تحریک ہے، یہ ڈالروں کی تحریک ہے، یہ بھارت سے آنے والے ان تمام ٹکوں کی تحریک ہے جن کے پیچھے آج یہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس فنڈنگ کو، ان ڈالروں کو اور ان ٹکوں کو حلال کرنے میں یہاں یہ اسلام آباد میں ریاست کے خلاف ایک اپنا پورا بیانیہ بنا رہے ہیں. اس پورے سینیریو میں اسلام آباد سے تعلق رکھنے والی ایمان مزاری صاحبہ کا کردار بڑا سیاہ ہے. ایمان مزاری سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے، بلوچستان کے نوجوانوں نے دنیا میں ایسی کوئی تحریک نہیں دیکھی، دنیا میں ایسا کوئی احتجاج نہیں دیکھا، دنیا میں ہم نے ایسا کوئی دھرنا نہیں دیکھا جہاں عام شہریوں کا آنا منع ہو، جہاں پاکستان کے محب وطن بیٹوں اور بیٹیوں کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہو، جہاں صحافیوں کو، ہر صحافی کو آنے کی اجازت نہ ہو، جہاں صرف چند یوٹیوبرز، چند انفلوئنسرز آ رہے ہیں جو ریاست پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پر اپنا چورن بیچتے ہیں. کل بلوچستان کے کچھ بیٹے، کچھ بیٹیاں اور پاکستان سے تعلق رکھنے والے کچھ محب وطن شہری وہاں جا رہے ہیں اور ان کا ایک وہ دکھ درد جو وہ لوگ بیان کرتے ہیں جس کی کوئی ریئلٹی نہیں ہے، اس کو سننے جاتے ہیں یا ان سے بات کرنے جاتے ہیں تو ایمان مزاری صاحبہ سب کو وہاں سے چیختے چلاتے ہوئے ڈرا دھمکا کر بھگاتی ہے. ایمان مزاری اگر خود ریاست کے خلاف بات کرتی ہے، وہ پاکستان کے خلاف بات کرتی ہے، وہ بغیر کسی ثبوت کے ریاستی اداروں پر الزام لگاتی ہے تو وہ ایک پرامن شہری ہے. اگر ہم اپنے ریاست کی بات کریں، اگر ہم اپنے افواج کی بات کریں، اگر ہم اس ملک کی بات کریں جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، جہاں ہم پڑھتے ہیں، جہاں ریاست کے بے شمار احسانات ہیں ہم پر، جو ہماری ماؤں بہنوں کے عزتوں کے وہاں بلوچستان میں محافظ ہیں، جو ہمیں BLA کے درندوں سے بچاتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں، اگر ہم ان کی نمائندگی کریں یا ان کے حق میں کوئی بات کریں یا ہم بطور پرامن اور محب وطن شہری آپ سے کچھ سوالات کریں یا آپ سے بات کریں جس کی اجازت ہمیں آئین کا آرٹیکل 19 بھی دیتا ہے کہ ہم اپنا رائے کا اظہار کریں، ہم سوال کریں، اگر آپ عوامی ایک اجتماع میں بیٹھے تو آپ عوام کو فیس کریں. آپ فوراً ہمیں ریاستی ٹاؤٹ کا الزام لگاتی ہے، آپ ہمیں فوراً ریاستی اداروں کا اہلکار قرار دیتی ہے.
ہم ٹاؤٹس نہیں ہیں، ہم پاکستانی ہیں. آپ ہندوستان کی سب سے بڑی ٹاؤٹ ہے، آپ اسرائیل کی سب سے بڑی ٹاؤٹ ہے، کیونکہ آپ ہر اس جماعت میں، ہر اس اجتماع میں موجود ہوتی ہے جہاں پاکستان کی مخالفت ہوتی ہے، جہاں پاکستان کے خلاف بات ہوتی ہے. ایمان مزاری وہاں موجود ہوتی ہے. ایمان مزاری کو پتا ہے کہ بلوچستان میں ریئلٹی میں مسنگ پرسنز کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. وہاں فتنۃ الہندوستان کا مسئلہ ہے. فتنۃ الہندوستان، وہاں ہمارے پنجابی نہتے مزدور بھائیوں کو شہید کر رہے ہیں. پچھلے دنوں ہمارے کچھ فنکار، کچھ گلوکار وہاں بلوچستان میں ٹریول کر رہے تھے. وہ جو گلوکار جن کا کسی مذہب سے یا کسی ایڈجسٹمنٹ کسی بھی مخصوص طبقے سے اس کی نہیں ہوتی، وہ امن کا پیغام لے کر جاتا ہے، وہ محبت کا پیغام لے کر جاتا ہے، وہ وہاں پرفارم کرنے جاتا ہے، ان کو صرف بی ایل اے نے ان کی شناخت کی بنیاد پر قتل کیا تو ایمان مزاری وہاں خاموش رہی. تو ایمان مزاری سے کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کے محب وطن بیٹوں اور بیٹیوں کا سامنا کریں، نہ کہ انہیں ریاستی ٹاؤٹ قرار دیں. ہم اس وطن کے، اس ملک کے اور صوبہ بلوچستان کے پرامن شہری ہیں. ہم اپنے افواج کی بھی بات کریں گے، ہم اپنے ملک کی بات کریں گے، ہم اپنے ریاست کی بات کریں گے. ہم اس ملک میں رہتے ہیں. دوسری بات، آج سینیٹر مشتاق احمد وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان خواتین کے حق میں بات کر رہے ہیں. وہ بھی بلوچستان کے محب وطن شہریوں کو وہاں ان کے دھرنے سے بگانے میں پیش رہتے ہیں. وہ بھی وہاں کسی کو گھسنے کی اجازت نہیں دیتے. تو آج سینیٹر مشتاق احمد سے بھی بطور ایک بلوچستانی، میرا بطور ایک بلوچ ان سے سوال ہے کہ جب وہاں نہتے پنجابی شہید ہوتے ہیں تو آپ نے کبھی اتنی زحمت کی کہ یہاں سے اسلام آباد سے آپ ٹریول کر کے ان کے گھروں میں جائیں، ان کے ساتھ آپ اظہار یکجہتی کریں، آپ ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کریں؟ جب وہاں بلوچستان کے محب وطن بلوچوں کو، ہمارے جیسے نوجوانوں کو دھمکیاں ملتی، آپ نے کبھی ہمارے حق میں کوئی ٹویٹ کی؟ جب وہاں بلوچستان میں پرامن شہریوں کو قتل کیا جاتا ہے، کبھی آپ کو وہاں انسانی حقوق یاد آئے؟ اگر آپ بی ایل اے کے خلاف بات نہیں کر سکتے تو آپ بی ایل اے کے حق میں، بی ایل اے کو ریپریزنٹ کرنے والی عورتوں کا ایک ان کے سر پر ایک سایہ بن کے نہ کھڑے ہو. بلکہ اگر وہ احتجاج کر رہے ہیں، اگر وہ مظلوم ہے، دنیا میں کسی نے ایسے مظلوم دیکھے ہیں جو اپنی شناخت کو چھپا کر اپنے لیے احتجاج کرے؟ مظلوم تو اپنی شناخت کے ساتھ، اپنے پہچان کے ساتھ آگے آتے ہیں، اپنے ایشوز کو، اپنے مسئلوں کو، اپنے مسائل کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، چہرہ پاش ہو کر وہ اپنی بات کرتے ہیں اور دنیا کے ہر حلقے تک وہ اپنی بات پہنچاتے ہیں. اگر ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں یہ سینیٹر مشتاق کا بزدلی سمجھوں کہ وہ بی ایل اے سے ڈرتے ہیں یا ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے، یا ان کی یہ میں خاموشی کے ساتھ ان کے ساتھ ہمدردی سمجھوں کہ وہ بی ایل اے کے ہمدرد ہے یا حمایتی ہے. آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ بلوچستان کا ہر نوجوان ان تمام سیاسی پروکسیوں کو، بی ایل اے کے ان تمام ریپریزنٹیٹیوز کو اور بی ایل اے کی اس سیاسی ونگ کو پہچان چکی ہے. یہ بلوچستان کو ریپریزنٹ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ اپنے دہشت گردوں کو، اپنی دہشت گردانہ گروہوں کو جو بلوچستان کے پہاڑوں میں چھپے ہوئے، یہ ان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. آخر میں ریاست پاکستان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ خدا را جس طرح پچھلے ایک ہفتے میں ہمارے 3 پاکستانی فوج کے بیٹوں کو شہید کیا گیا، مجھے ریاست پاکستان کی پالیسی کا باخدا علم نہیں ہے کہ ان دہشت گردوں کے خلاف کیا پالیسی ہے اور اس کے مستقبل میں کیا اثرات مرتب ہوں گے. لیکن میں بطور ایک پاکستانی، بطور ایک بلوچستانی، اپنے مسلمان فوجی بھائیوں کے حق میں صرف انصاف کی اپیل کر سکتا ہوں کہ ان کے خون کی بھی رنگت سرخ ہے، ان کے ماؤں کی، بچوں کی چیخ و پکار بھی وہی اہمیت رکھتی ہے. خدا را ان کے لیے آگے آئے، کچھ سٹیپس اٹھائے اور بلوچستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے علاوہ ایک بے رحمانہ آپریشن کا ان دہشت گردوں کے خلاف آغاز کیا جائے اور اس میں بلوچستان کا ہر محب وطن شہری اپنے ریاستی اداروں کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا. شکریہ.